اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ کروڑوں درود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جن پر اللہ رب العزت خود درود بھیجتا ہے۔ اردو انفو ٹی وی کے معزز دوستو، السلام علیکم۔ میں ہوں محسن رضا اور آج کی اس ویڈیو میں آپ کو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کچھ چوروں اور ایک شریف شخص کا دلچسپ واقعہ سنانے والا ہوں۔ آپ سب دوستوں سے گزارش ہے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں اور نئے آنے والے دوست ہمارے چینل اردو انفو ٹی وی کو سبسکرائب کر کے ساتھ لگے بیل آئیکن کو پریس کر لیجئے۔ ایک مرتبہ ایک گھر میں چوری ہوئی اور چور اسی محلے کے تھے۔ چوروں نے گھر والے کو پکڑا اور زبردستی حلف لیا کہ اگر تو کسی کو ہمارا پتہ بتلائے گا تو تیری بیوی پر طلاق۔ اس بیچارے نے مجبوراً طلاق کا حلف لے لیا۔ وہ چور اس کا سارا سامان لے کر چلے گئے۔ اب وہ شریف شخص بہت پریشان ہوا کہ اگر میں چوروں کا پتہ بتلاتا ہوں تو مال تو مل جائے گا مگر بیوی ہاتھ سے نکل جائے گی، اور اگر پتہ نہیں بتلاتا تو بیوی تو رہے گی مگر سارا گھر خالی ہو جاتا ہے۔ اب اس شخص پر یہ مشکل ٹوٹ پڑی کہ مال رکھے یا بیوی، اور وہ شخص کسی سے اپنا مسئلہ کہہ بھی نہیں سکتا تھا کیونکہ وہ عہد کر چکا تھا۔ پھر وہ شخص امام صاحب رحمت اللہ علیہ کی مجلس میں حاضر ہوا اور بہت غمگین، اداس اور پریشان تھا۔ امام صاحب رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ آج تم بہت اداس ہو، کیا بات ہے؟ اس نے کہا، حضرت مجھ پر یہ عالم ہے کہ میں اپنی پریشانی بتا بھی نہیں سکتا۔ امام صاحب نے فرمایا، میاں کچھ تو کہو۔ اس شخص نے کہا کہ حضرت اگر ہم نے کہا تو نہ جانے کیا ہو جائے گا۔ پھر فرمایا کہ اجمالن کہو تو۔ اس نے کہا، حضرت چوری ہو گئی، میں نے عہد کر لیا ہے کہ اگر میں نے ان چوروں کا پتہ کسی کو بتلایا تو بیوی پر طلاق۔ حضرت مجھے معلوم ہے کہ چور کون ہیں، یوں تو چور ہیں محلے کے ہی، لیکن اگر پتہ بتلاتا ہوں تو بیوی پر طلاق پڑ جائے گی۔ امام صاحب رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ مطمئن رہ، بیوی بھی ہاتھ سے نہیں جائے گی اور مال بھی مل جائے گا اور تو ہی پتہ بتلائے گا۔ کوفہ میں پھر شور برپا ہو گیا کہ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ یہ کیا کر رہے ہیں؟ یہ تو ایک عہد ہے جو وہ پورا نہ کرے گا تو بیوی پر طلاق پڑ جائے گی۔ یہ امام صاحب رحمت اللہ علیہ نے کیسے کہہ دیا کہ نہ بیوی جائے گی اور نہ مال جائے گا؟ علماء اور فقیہ پریشان ہو گئے۔ امام صاحب رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ کل ظہر کی نماز میں تمہارے محلے کی مسجد میں آ کر پڑھوں گا۔ چنانچہ امام صاحب رحمت اللہ علیہ اس شریف شخص کے محلے کی مسجد میں تشریف لے گئے، وہاں نماز پڑھی اور اس کے بعد اعلان کر دیا کہ مسجد کے دروازے بند کر دیے جائیں اور کوئی شخص باہر نہ جائے۔ مسجد میں آئے افراد میں چور بھی شامل تھے۔ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے کہنے پر اس مسجد کا ایک دروازہ کھول دیا گیا اور ایک ایک آدمی کو باہر جانے کا حکم دیا گیا۔ ایک ایک آدمی دروازے سے گزر رہا ہے اور امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ دروازے کے ایک طرف خود بیٹھے ہیں اور ایک طرف اس شریف آدمی کو بٹھا دیا جس کے گھر چوری ہوئی تھی۔ فرمایا، یہاں سے ہر شخص ایک ایک کر کے گزرے گا، جو چور نہ ہو اس کے متعلق تم کہتے جانا یہ چور نہیں، یہ چور نہیں، اور جب چور نکلنے لگے تو چپ ہو کر بیٹھ جانا۔ چنانچہ جو بھی چور نہیں ہوتے تھے ان کے متعلق وہ شخص کہتا جاتا کہ یہ بھی چور نہیں، یہ بھی چور نہیں، اور جب چور نکلنے لگتا تو خاموش ہو کر بیٹھ جاتا۔ اس طرح اس نے گو بتلایا نہیں مگر بنا بتلائے چور متعین ہو گئے کہ یہ سب چور ہیں۔ چنانچہ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کی ذہانت سے چور بھی پکڑے گئے، مال بھی مل گیا اور بیوی بھی ہاتھ سے نہیں گئی۔ یہ تدبیر کی بات تھی۔ اس موقع پر مجھے علامہ محمد اقبال رحمت اللہ علیہ کا شعر یاد آتا ہے کہ بڑے اسرار پوشیدہ ہیں اس تنہا پسندی میں، یہ مت سمجھو کہ دیوانے جہاں دیدہ نہیں ہوتے۔ اللہ ان بزرگان دین کے درجات بلند فرمائے اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت فرمائے۔
अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिए और नए आने वाले दोस्त हमारे चैनल उर्दू इन्फो टीवी को सब्सक्राइब करके साथ लगे बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर लीजिए ताकि इस किस्म की नई आने वाली वीडियो बर वक्त आप तक पहुंच सके। अपने दोस्त मोहसिन रजा को इजाजत दीजिए। अल्लाह आपका और मेरा हामी और नासिर हो। अल्लाह निगहबान।